بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ایک بہت اہم موضوع پہ آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کروں گا، اور وہ موضوع ہے کہ کیا راجہ طاہر ہمارا ہیرو ہے یا محمد بن قاسم ہمارا ہیرو ہے۔ یہ سوشل میڈیا پر بھی، الیکٹرانک میڈیا پر بھی بعض اوقات، اور سوشل میڈیا پر اکثر اس قسم کی پوسٹ وغیرہ لگتی رہتی ہیں، اور اس میں دو گروپس ہیں یا دو سائڈز ہیں، ایک لیفٹسٹ کہہ سکتے ہیں آپ، ایک رائٹسٹ کہہ سکتے ہیں، اور دونوں اپنے اپنے دلائل اور وہ جو آپ یہ کہہ لیں کہ اپنے اپنے نقطہ نظر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑی چیز یہ ہے، یا ایک بہت اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جو مخالفین محمد بن قاسم ہیں، جو پرو راجہ طاہر ہیں، وہ ایک بہت بڑا الزام یہ لگاتے ہیں کہ محمد بن قاسم یہاں کوئی عورتوں اور بچوں کو آزاد کروانے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ سادات یہاں کچھ ایسے تھے جن کو راجہ طاہر نے پناہ دی ہوئی تھی، بنو امیہ کی حکومت کے مظالم کی وجہ سے جو یہاں آ گئے تھے، ان کو راجہ طاہر نے پناہ دی، تو ان کے پیچھے محمد بن قاسم آیا تھا۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ بڑا سیریس الزام ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا واقعی میں ایسا تھا یا نہیں تھا۔ تو میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے چلتا ہوں محمد بن قاسم کے سندھ میں وارد ہونے سے پہلے، کہ سن 680 عیسوی میں واقعہ کربلا پیش آتا ہے، اور واقعہ کربلا میں حضرت امام حسن کے بھی تمام جو صاحبزادے تھے وہ شہادت پا لیتے ہیں، اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے بھی تمام صاحبزادے، یا میں لڑکوں کا یا مردوں کا ذکر ہی کروں گا، وہ بھی شہادت پا لیتے ہیں۔ تو بچتا کون ہے یا سروائیورز کون ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کے بیٹوں میں سے یا ان کی اولاد میں سے صرف اور صرف ایک امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بچتے ہیں، جبکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، امام حسن علیہ السلام کے اولاد میں سے 3 بیٹے ان کے بچتے ہیں، حضرت حسن مثنیٰ، حضرت زید اور حضرت طلحہ۔ ان میں سے جو حضرت طلحہ تھے وہ لاول فوت ہو گئے بعد میں، اور امام حسن کی جو نسل جلی یا حسنی سادات جو آج بھی ہیں دنیا میں مختلف جگہوں پہ، وہ ماشاءاللہ سے وہ سب کے سب امام حسن مثنیٰ اور امام زید کی نسل سے ہیں۔ اسی طریقے سے جو حسینی سادات ہیں ماشاءاللہ سے، وہ سب کے سب امام زین العابدین کی نسل سے ہیں۔ اب یہ 3 افراد جو ہیں، امام حسن مثنیٰ، امام زید اور امام زین العابدین، یہ تمام افراد محمد بن قاسم کے سندھ پر حملہ آور ہونے کے بعد وفات پاتے ہیں۔ 735 738 راؤنڈ اباؤٹ یہ ان کے سال ہیں وفات کے۔ سب کے سب مدینہ میں تھے، سب کے سب مدینہ میں جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ ایون ان کی اولادیں آگے جو ان کے بیٹے تھے وہ بھی ڈاکومنٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے نام بھی تاریخوں میں موجود ہیں، وہ کہاں گئے، کیا رہا، کیا نہیں کیا انہوں نے، وہ کہاں مدفون ہیں۔ ان میں سے بھی زیادہ تر جو ہیں وہ مدینہ کے جنت البقیع میں مدفون ہیں، ان کی زیادہ تر زندگی مدینہ میں ہی گزری۔ اور یہ بات بھی تاریخی حقیقت ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد سے سادات اہل بیت جو تھے، آل رسول جو تھے، انہوں نے ایک خاموشی اختیار کر لی تھی، یا ایک گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لی تھی، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ محدود کر لیا تھا علمی، مذہبی اور تحقیقی کام کی طرف، اور سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی انہوں نے۔ وہ امت کی جو امامت کا فریضہ تھا وہ دینی میدان میں ادا کر رہے تھے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بنو عباس کے دور میں، کیونکہ 750 میں اموی حکومت ختم ہو گئی، جب بنو امیہ کی حکومت ختم ہوئی 750 میں، تو بنو عباس کے آنے کے بعد سادات اہل بیت نے جو ہے وہ پھر دوبارہ سے سیاست کے میدان کا رخ کیا تھا، لیکن وہ ایک الگ پہلو ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو اب یہ چیز تو تاریخ کی کسی اس سے ثابت نہیں ہے کہ یہاں کوئی سادات آئے تھے، کیونکہ ایک تو ان کی تعداد اس وقت اتنی تھوڑی تھی، اور دوسرے حضرت امام حسن و امام حسین علیہ السلام کے جو خود بیٹے جو بچ گئے تھے واقعہ کربلا کے بعد، وہ اس وقت تک حیات تھے، اور محمد بن قاسم کے سندھ سے جانے کے بعد بھی 20 سال تک وہ 22 سال 25 سال وہ لوگ حیات رہے، تو ان کے تو آنے کا یہاں کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ ہی ان کے اولاد کے آنے کا ثبوت ہے۔ اب جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ یہ ثابت کریں کہ یہاں پر کون سے سادات آئے تھے، کیونکہ اس وقت تک سادات کی تعداد اتنی بڑی نہیں تھی یا اتنی زیادہ نہیں تھی کہ ان کے نام نہ پتا ہوں۔ ان کے نام تک پتہ ہیں، وہ کون کون تھے، کتنے بیٹے تھے، کتنی اولادیں تھیں، آگے ان کی کئی نسلوں تک ان کی تعداد اتنی تھی کہ وہ آپ کو ڈاکومنٹڈ بکس میں، تاریخ میں مل جاتی ہے۔ تو پھر وہ لوگ بتائیں کہ وہ کون سے سادات تھے جو سندھ میں آئے تھے اور جن کے پیچھے محمد بن قاسم آیا تھا۔ ایک پہلو تو یہ ہو گیا۔ اب یہ دیکھتے ہیں دوسرا پہلو اس کا کہ آخر محمد بن قاسم اگر سادات کے پیچھے نہیں آیا تھا تو یہاں کیوں آیا تھا؟
تو ایک ہماری بکس میں اور ہماری جو تاریخی کتب ہیں ان میں اور ہماری ٹیکسٹ بکس میں جو یہ بتایا گیا ہے کہ جی وہ قافلہ لٹ گیا تھا، ایک جہاز لوٹ لیا گیا تھا، اور اس میں عورتیں اور بچے تھے، اور اس میں سے ایک عورت نے دعائی دی جس کی پکار پر وہ یہاں پہ محمد بن قاسم آیا تھا۔ تو یہ ایک میں تو یہ کہوں گا کہ ایک فضول سی بات ہے۔ ہاں وہ جہاز ضرور اگر لوٹا ہوگا وہ ایک اور، لیکن عورت کی ایک پکار کے وغیرہ یہ سب ایک جذباتیت کریٹ کرنے کے لیے ہے۔ محمد بن قاسم کیوں آیا تھا؟ محمد بن قاسم کے آنے کی دو ممکنہ وجوہات سمجھ میں آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ محمد بن قاسم کا سندھ کی طرف آنا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں اموی افواج یا مسلم افواج جو تھیں وہ اسپین کی طرف بھی پیش قدمی کر رہی تھیں، شمالی افریقہ سے اسپین میں بھی گھس رہی تھیں، مشرق میں چین کی سرحد تک جا پہنچی تھیں، شمال میں قفقاز یا آج کا جو چیچنیا کا علاقہ ہے اور نیچے جو جارجیا اور اپنا آرمینیا کا علاقہ ہے، یہ ان علاقوں میں بھی پیش قدمی کر رہے تھے مسلمان۔ اور اسی طریقے سے ایک جس طرح ایک امپیریل پاور ہوتی ہے، ایک سلطنت ہوتی ہے، ایک امپائر ہوتی ہے، وہ ایکسپینڈ کرتی ہے، اسی طریقے سے انہوں نے ایکسپینشن کا سوچا اور وہ سندھ کی طرف بھی بڑھے۔ اب اس کے لیے سندھ میں ان پر حملہ آور ہونے کی ان کے پاس ایک سے زیادہ وجوہات موجود تھیں۔ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ اسلام بہت پہلے سے مغران تک پہنچ چکا تھا، مسلمان یہاں پر پہنچ چکے تھے اور راجہ داہر سے ان کی جھڑپیں ہوتی رہتی تھی، ایک چیز۔ لیکن اس سے بھی بڑی وجہ آپ کو تاریخ میں مل جاتی ہے جس سے کہ یہ myth یا یہ کہہ لیں کہانی گھڑی گئی کہ جی وہ سادات یہاں آئے تھے۔ اصل میں سادات یہاں نہیں آئے تھے، ایک قبیلہ تھا، اس کا سردار محمد بن حارث علافی جو تھا وہ بنو امیہ کا دشمن یا باغی تھا، اور شروع میں یہ بنو امیہ کے ساتھ تھا، لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ کسی وجہ سے اس کی ان سے ڈیفرنسز ہو گئے اور اس نے بغاوت کر دی۔ یہ بھاگ کر جو ہے وہ راجہ داہر کے پاس اپنے جو فوجی تھے یا اس کے قبیلے کے جو افراد تھے ان کے ساتھ راجہ داہر کے پاس آ گیا اور یہاں اس نے پناہ لے لی۔ اس کے بعد جو ہے یہ کئی جگہوں پہ ہے کہ ایک بڑی مشہور جنگ ہے راجہ داہر کی قنوج کے راجہ سے، اس وقت کے جو قنوج کا راجہ تھا، جب اس سے جنگ ہوئی تو اس میں محمد بن حارث علافی اپنے 500 سواروں کے ساتھ راجہ داہر کے پہلو پہ پہلو لڑ رہا تھا، اور محمد بن حارث علافی کے جو سوار تھے انہی کے حملے کی وجہ سے جو ہے راجہ داہر کو فتح نصیب ہوئی تھی اس میں۔ اور اسی محمد بن حارث علافی نے پھر مکران کے جو مسلمان گورنر تھے اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو بھی قتل کر دیا تھا۔ تو یہ کافی وجوہات سمجھ میں آتی ہیں، ایک تو امپیریل ایکسپینشن، سلطنت کی جو ہے وہ بڑھاوا یا سلطنت کی ایکسپینشن، اور دوسرا یہ کہ ایک باغی جو ہے وہ اگر آپ کے سرحدی قلعوں پر حملہ کر رہا ہے تو اس کی بیچکنی کے لیے بھی جو ہے اس قسم کی مہمات ترتیب دی جا سکتی ہیں۔ تو لگتا قرائن سے یہی ہے کہ یہ سادات والی کہانی تو یہ صرف ایک myth ہے، کیونکہ تاریخی حقائق اس میں بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر اس کے جو حامی لوگ ہیں وہ بجائے گالیاں دینے کے کامنٹس میں وہ بہتر ہوگا کہ اگر وہ کامنٹ کریں تو وہ یہ بتا دیں کہ وہ کون سے سادات کی فیملیز تھیں جو کہ یہاں آئیں، کیونکہ وہ اس وقت کے جتنے سادات کی تعداد تھی وہ اتنی تھوڑی تھی کہ وہ سارے کے سارے نون لوگ ہیں، وہ جانے پہچانے لوگ ہیں۔ اب رہ گئی بات کہ محمد بن قاسم جب یہاں آیا تو اس کے بعد کیا ہوا۔ تو ایک اس میں بڑی دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ محمد بن قاسم جب یہاں آیا تو راجہ داہر نے حارث علافی کو حکم دیا کہ تم بھی میرے ساتھ ہو کر محمد بن قاسم کے خلاف لڑو، جنگ میں حصہ لو۔ لیکن حارث علافی نے راجہ داہر کا یہ کہنا نہیں مانا اور مسلمان افواج جو محمد بن قاسم کی سربراہی میں راجہ داہر سے جنگ کر رہی تھیں یا جنگ کے لیے آئی تھیں ان کے خلاف اس نے لڑائی نہیں کی، راجہ داہر کے پہلو پہ پہلو۔ اور یہی وجہ بنی کہ بعد میں محمد بن قاسم کی فتوحات سندھ کے بعد جو خلیفہ تھا، اموی خلیفہ، اس نے ولید یا سلیمان، اس نے جو ہے وہ حارث علافی کو معاف بھی کر دیا تھا۔ تو حقیقت تو یہ ہے۔ اب رہ گئی بات کہ یہ اس قسم کی باتیں کہاں سے اڑتی ہیں، تو مجھے بڑا افسوس یہ ہوتا ہے کہ عام آدمی کا ان چیزوں پہ یقین کر لینا وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بہت سارے لرنڈ لوگ جو ہیں، عالم لوگ جو ہیں کئی سیکٹ کے، وہ جو ہیں وہ اس قسم کی چیزوں پر، بیس لیس چیزوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ اس میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن میں ایک نام ضرور لوں گا کہ ہمارے ایک شیعہ بہت اچھے عالم ہیں، میں ان کو بڑا پسند کرتا ہوں، اور وہ ایک اس میں ویڈیو میں فرما رہے تھے کہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا یہ مدار کلفٹن میں ہے کراچی میں، ان کو جو ہے محمد بن قاسم ان لوگوں کے پیچھے، سادات کے پیچھے آیا تھا اور عبداللہ شاہ غازی کو اس نے قتل کیا تھا ٹھٹے کے قریب۔ اب ذرا اس کی حقیقت دیکھ لیجیے، محمد بن قاسم جو ہے وہ 712 میں آتا ہے اور 715 میں سندھ سے رخصت ہو جاتا ہے، جبکہ عبداللہ شاہ غازی جو ہیں
وہ ان کی پیدائشی 720 کی ہے، 720 عیسوی کی ہے، تو محمد بن قاسم شاید قبر سے اٹھ کر آیا ہوگا ان کو شہید کرنے کے لیے، یہی ممکن ہے، اس کے علاوہ تو کسی طریقے سے یہ ممکن نہیں ہے۔ ان کی اگر شہادت ہوئی ہے تو وہ کسی اور ذریعے سے ہوئی ہے۔ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ سن 720 میں پیدا ہوئے، سن 768 میں 768 میں ان کی شہادت ہوئی ہے، اور وہ بنو عباس کا دور تھا، بنو امیہ کی حکومت کو ختم ہوئے بھی 18-20 سال ہو چکے تھے۔ تو یہ بلا اس میں بالکل بھی یہ چیز نتیجہ نہ نکالا جائے کہ میں کوئی بنو امیہ کی حمایت کر رہا ہوں، لیکن حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے، مت یا کہانیاں نہیں گڑھنی چاہیے۔ ہوتا یہی ہے کہ حقیقت نہیں دیکھی جاتی، مخالفین اور کسی پہلو کے حمایتی وہ اپنی اپنی دلیلوں میں اس قدر آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ سچ اور حق کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس قسم کی جو ہے وہ ہماری تاریخ ہے جو کہ ترتیب دی گئی ہے، اور افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ اچھے اچھے علماء اور اچھے اچھے بڑے انٹلیکچوئل ٹائپ کے لوگ جو ہیں وہ ان متس پر یقین رکھتے ہیں جو which are totally baseless۔